بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے ایک درخواست جمع کرائی ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان، امارات اسلامیہ افغانستان کے، ان کو اور وہاں کے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کیا جائے۔ اس پر شدید رد عمل دیا ہے افغان حکومت نے، اور اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ اس درخواست کو سیاسی قرار دیا گیا ہے، اس کو بالکل جس کی قانونی بنیاد نہیں ہے، یہ کہا ہے افغان حکومت نے، اور ساتھ ساتھ کچھ جو افغان شہری ہیں وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی پناہ گزین پالیسی کا اعلان کیا ہے تو وہ افغان شدید مایوسی کا شکار ہیں کہ جو پاکستان میں موجود ہیں، اور اس امید پر تھے کہ یہ امریکہ منتقل ہوں گے۔ جب سے برسر اقتدار دوسری مرتبہ آئے ہیں افغان طالبان، تو تقریباً 7 لاکھ یا کم و بیش 7 لاکھ لوگ جو ہیں یہ اس امید پر پاکستان آئے تھے کہ یہ کسی تیسرے ملک میں منتقل ہو جائیں گے۔ ان میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے نیٹو فورسز کے ساتھ، امریکی وہاں کی فورسز کے ساتھ افغانستان کے اندر کام کیا۔ یہ خود کو ذہنی طور پر ہم آہنگ نہیں سمجھتے افغان طالبان کے ساتھ، اور اس سوچ کے حامل ہیں کہ اگر یہ افغانستان واپس جائیں گے یہ لوگ تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان نے، بلکہ سب سے پہلے اسی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں، تعلیمی وظائف کا اعلان کیا ہے۔ 4,500 جو ہے بتایا گیا ہے کہ وظائف دینے ہیں پاکستان نے۔ علامہ اقبال اسکالرشپ پروگرام کا یہ تیسرا فیز ہے، اور اگلے 3 سالوں کے لیے یہ افغان سٹوڈنٹس کے لیے یہ وظائف جو ہیں یہ دیے جائیں گے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے یہ باقاعدہ ایکس کے اوپر لکھا ہے، یہ اطلاع دی ہے کہ جیسے جیسے افغان طلباء کے لیے ملک کے یعنی پاکستان کے اسکالرشپ کے امتحان کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ہزاروں افغان لڑکیوں نے امتحان میں حصہ لینے اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ اب یہ جو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت ہے یہ صرف ان افغان لڑکے لڑکیوں کے لیے نہیں ہے جو پاکستان میں مقیم ہیں۔ افغانستان میں اگر مقیم ہیں تو وہ بھی آن لائن انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ یہ جو اگر کسی تیسرے ملک میں یہ مقیم ہیں تو انہوں نے بھی اپلائی کیا ہے۔ ہفتہ اور اتوار یہ بتایا گیا ہے 25 اور 26 جنوری کو یہ امتحانات ہوں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ حکومت پاکستان نے انتظامات کیے ہیں۔ جو امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں یہ پشاور اور کوئٹہ میں قائم کیے گئے ہیں، جو یہاں کے تعلیمی مراکز ہیں، ان میں یہ امتحانات ہوں گے، اور اس کے لیے ایک منصفانہ اور شفاف ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ اور محمد صادق خان نے بتایا ہے کہ ٹیسٹ اور انٹرویو جو ہے یہ 3 رکنی جیوری کے ذریعے کرائے جائیں گے تاکہ شفاف طریقے سے یہ عمل جو ہے یہ یقینی بنایا جا سکے۔ محمد صادق خان کے مطابق 5,946 اسٹوڈنٹس نے ماسٹر کی سطح کے امتحان کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے، اور لڑکیوں سمیت 616 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ ان 4,500 یہ جو وظائف ہیں یہ مختلف شعبوں میں ہیں۔ یہ میڈیکل کے شعبوں میں، انجینئرنگ کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، دیگر شعبوں میں ہیں، اور ان وظائف میں 33% جو کوٹا ہے وہ افغان لڑکیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ افغانستان کے اندر کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے، اور اسی وجہ سے افغان طالبان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی، اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ یا وہاں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے، یا وہاں پہ خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ان کو حاصل ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اچھی سہولت ہے پاکستان کی طرف سے، ایک اچھا خیر سگالی کا پیغام ہے۔ محمد صادق خان جب سے آئے ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین جو ہے خوشگوار کھڑکیاں کھولی جائیں، خوشگوار دروازے کھولے جائیں،
بند دروازوں کو کھولا جائے، بات چیت کا آغاز ہو، دونوں ملکوں کی تجارت بحال ہو، دونوں ملکوں کے رابطے بحال ہوں، اور یہ اس طرح کے جو خیر سگالی کے اقدامات ہیں، اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔ وہ افغان شہری جو اس امید پر پاکستان آئے تھے کہ یہ امریکہ منتقل ہوں گے، یہ اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے اعلان سے شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ UNHCR کے مطابق پاکستان میں 17 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ افغان برگزین آباد ہیں، اور ان میں مزید 7 لاکھ کا اضافہ ہوا جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے۔ 15 ستمبر 2023 سے لے کر 2025 کے 14 جنوری کی تاریخ تک 8 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزین جو ہیں یہ وطن واپس جا چکے ہیں۔ ان میں جو موسیقی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ مسائل ہیں، ان کو زیادہ خوف ہے، اور ان افغان موسیقاروں کے پاس جو ہیں یہ دستاویزات بھی نہیں تھی، اور ان کو یہ جو خوف تھا کہ ان کو زبردستی واپس افغانستان بھیجا جائے گا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے 100 افغان موسیقاروں کو اور گلوکاروں کو زبردستی پاکستان سے نہ بھیجنے کی ہدایت کی تھی۔ معاف کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروازوں کی منسوخی کی گئی ہے، یعنی 1660 افغانوں کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں اس فیصلے کے بعد، اس اعلان کے بعد جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے افغان شہریوں کے لیے، اور ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ اس خیال کے حامل لوگ ہیں کہ یہ اگر اب افغانستان واپس جائیں گے تو طالبان کی حکومت ان کو قتل کر دے گی، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ لیکن افغان حکومت کا موقف اگر اس حوالے سے لیا جائے، بار بار انہوں نے کہا ہے، بار بار افغانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ وطن واپس آئیں۔ ایک تو جب شروع میں برسر اقتدار یہ آئے تھے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اپنے مخالفین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ جو لوگ ان کے طالبان رہنماؤں کے قریبی عزیزوں کے قتل میں ملوث تھے، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ طالبان کی جو پالیسیز ہیں ان سے سب کا اتفاق نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں تو ایک سلسلہ جو ہے وہ رکا سا ان کو نظر آتا ہے۔ افغان طالبان نے شدید رد عمل دیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی اس درخواست کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ سیاسی ہے، اس کی کوئی آئینی یا کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری، انہوں نے خوست میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ منصفانہ اور سچی عدالتیں ہوتیں تو انہیں امریکہ کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے جنگیں شروع کی۔ دنیا کے بڑے تنازعات امریکہ کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف بھی غزہ میں فوجی کارروائی پر جو ہے وہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کو عدالتی کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ ان کی حکومت نے، یعنی اسرائیلی حکومت نے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا، لیکن وہ آزاد پھر رہے ہیں کیونکہ عالمی طاقت ان کے پیچھے کڑی ہے۔ تو یہ جناب خبریں تھی، اور ایک مختصر خبر یہ کہ پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2 ہفتوں میں ایک وفد افغانستان بھیجیں گے، اور شاید خیبر پختونخوا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر خیبر پختونخوا میں یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ خبر یہ ہے کہ کوئی APC یا کل جماعتی کانفرنس یا کوئی اس طرح کا کوئی تقریب منعقد کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت اسی ہفتے میں، یعنی اگلے ہفتے، لیکن یہ تقریب ہوگی اسلام آباد میں۔ تو شاید اس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا کہ کس طریقے سے وفد جو ہے یہ افغانستان بھیجا جائے افغان حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے، اور بنیادی نقطہ تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کا ہے۔ اس میں TTP کا معاملہ جو ہے یہ بھی جو ہے زیر غور آ سکتا ہے، لیکن وفاقی حکومت، شہباز شریف کی حکومت ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کو ایسا کام نہیں کرنے دے گی، کیونکہ ایک تو آئین میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو خارجہ امور ہیں
یہ ٹاپک، یہ موضوع جو ہے یہ وفاقی حکومت کا ہے، باقاعدہ وزارت خارجہ موجود ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ ایک صوبائی حکومت یا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ ایک وفد بھیجیں گے کسی دوسرے ملک میں، وہاں کی ملک کی جو حکومت ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے؟ جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔